رسول بعده ولا معصوم بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہمیں کی ذات ہے عزت ذلت کامیابی ناکامی زندگی موت نفع نقصان کی مالک اور خالق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کسی کو چاہے عزت دے کسی کو چاہے ذلیل کر دے کسی کو چاہے روزی دے کسی کو غریب کر دے کسی کو بادشاہ کر دے کسی کو فقیر کر دے کسی کو آقا بنا دے کسی کو غلام بنا دے تو میرے اللہ ہے سپر قادر ہے ساری دنیا کے انسان کسی کو نیچا کرنا چاہے اللہ اس کو اونچا کرنا چاہے ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اس کو نیچا نہیں کر سکتے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں تو جو ایک نسبت ہماری ایک جڑی ہے نا یہ سب سے بڑی اعلیٰ چیز ہے خطیب حضرات علماء حضرات سے ہم سنتے رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز ہے چاہے کوئی ایک درخت ہی کیوں نہیں اگر اس کی نسبت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی تو اس کی عظمت بھی دنیا میں بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ لاٹھی حتیٰ کہ وہ عصا حتیٰ کہ وہ پہنے ہوئے کپڑے حتیٰ کہ جس کو ہم اگر اس حالت میں اپنے کسی ساتھی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ گھن محسوس کرے جب ہمیں پسینہ آ جائے جب ہم تھکے ہوئے ہوں ہمارے کپڑے سے پسینہ ٹپک رہا ہو تو ہمارے کپڑے ساتھی ہم سے دور بیٹھتے ہیں بھائی آپ کو پسینہ آیا ہوگا آپ صفائی ستھرائی کر لیں لیکن قربان جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی دنیا کی مشک اور عنبر سے زیادہ اعلیٰ ایک صحابیہ ہے وہ آئی آپ علیہ السلام آرام فرما رہے اور وہ آپ کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں بند کر رہے تو اتنے میں آپ کی جان ہو گئی آپ نے فرمایا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورتیں جاتی ہیں فنکشن میں محفل میں اور اپنے ہی پروگرام میں وہ اعلیٰ ترین خوشبو لگا کر آتی ہیں اللہ کی قسم جب میں آپ کے جسم کا پسینہ لگا کے جاتی ہوں تو دنیا کی ہم کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تو اس وجہ سے میں اس کو اکٹھا کر رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ مبارک ہے تو یہ بھی اس دنیا سے اعلیٰ اس کائنات سے اعلیٰ حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے اللہ کی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے جنت سے بھی اعلیٰ ہے ہر مخلوق سے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ روضہ مبارک میں لگی ہوئی مٹی اس کا ایک ذرہ بھی اس سے اعلیٰ ہے اور میں یہ ہے حقیقت الحمدللہ اللہ نے ہم سب کا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس ہستی کا امتی بنا دیا ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھی مانگتے چلے گئے اللہ کی امت ہمیں دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں اپنے محبوب کو دے چکا ہوں تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس امت کو نہیں دے سکتا تو مجھے اسی امت میں بھیج دے قرب قیامت کو تشریف لائیں گے اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزاریں گے کتنی بڑی عالی شان عظمت ہے اور فرمایا
لئن شکرتم لازیدنکم۔ دنیا میں بڑی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، آنکھ بھی نعمت، زبان بھی نعمت، دماغ بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت، مگر اللہ نے کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ تو قرآن میں جس نعمت کو ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والوں میں نے وہ نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی جو میرے محبوب تھے وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہو اور اس کے پاس سعودی عرب کی مدینہ منورہ کی کوئی گھڑی آ جائے، عام مثال دے رہا ہوں، تو اس کا کوئی قریبی دوست آ جائے تو وہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی یہ گھڑی مدینہ منورہ سے لایا ہوں، صرف آپ کے لیے لایا تھا۔ تو وہ آدمی پوری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھے گا۔ تو پھر ایک جملہ اور بھی ہے کہ قدر تو قدر والوں کو ہوتی ہے، قدر تو قدر والوں کو ہوتی ہے، نہ قدرے کی قدر کرنا اپنی نہ قدری ہے۔ تو ہمارے شیخ الاسلام ایک ہمارے بزرگ گزرے دادیوں دیوبند میں، شیخ الحدیث مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال تک روضہ مبارک کے سائے میں بخاری پڑھی، 18 سال تک مدینہ منورہ کے طلباء کو بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ مدینہ منورہ سے آئے اور ہندوستان میں رومال لے کر آئے، جس طرح یہ رومال ہے، تو اس طرح رومال جمعے والے دن لے آتے، جمعے والے دن لے آتے اور لوگوں کو کہتے، لوگوں اس رومال کی زیارت کرو، یہ رومال میں مدینہ سے لایا، لوگوں اس رومال کی زیارت کر لو، یہ رومال میں نے مدینہ المنورہ سے لایا ہوں۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ رومال تو یمن میں بنتے ہیں، یمن میں بنتے ہیں، یمن میں فیکٹری ہیں، اور کیا خوبی ہے اس میں کہ یہ جا کر مدینہ منورہ سے آپ خرید کے لائے ہیں، بنتے تو یمن میں ہیں۔ تو اپنی سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ گال ہے تو آپ کو کیا پتہ ہی، گال ہے، گالا کہتے ہیں پاگل کو، کہ پاگل تمہیں اس کی قدر کا کیا پتہ، مدینہ کی گلیوں کی ہوا تو لگی ہے۔ تو وہ لوگ تھے جن کو مدینہ کی آب و ہوا کی بھی قدر تھی، ہمیں قدر ہی کوئی نہیں، ہمیں احترام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں مدینہ منورہ کی موت مانگا کرو۔ حالانکہ عام احادیث میں یہی ملتا ہے، موت کی تمنا نہ کرو، موت کی خواہش ظاہر نہ کرو، لیکن حضور کے شہر کی موت کی دعا کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اور آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میرے شہر میں مرے گا ایمان کی حالت میں، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہوگی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا، قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اور اللہ آپ حضرات کو لے جائے، اللہ پاک ہمیں بھی لے گئے، ایک مرتبہ لے گئے، اب بار بار دل چاہتا ہے اللہ ہمیں بار بار لے جائے، اللہ ہمیں بار بار لے جائے۔ اور وہاں ریاض الجنہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ میرے روضہ پر آ گیا، وجبت شفاعت یوم القیامہ، اس کے لیے سفارش قیامت کے دن مجھ پر واجب ہوگی، جس نے ایک مرتبہ میرے روضہ مبارک کی زیارت کی۔ اور جنہوں نے 63 سال تک حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، کیا خیال ہے وہ جنتی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے وہ جنت سے باہر ہو جائیں گے؟ 63 سال تک حضور کا چہرہ تکتے رہے، وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے 63 سال تک حضور کے چہرہ انور کی زیارتیں کرتے رہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد جو ایک مرتبہ میرے روزے کی زیارت کر لے، اس کی بھی سفارش کروں گا۔ جو 63 سال تک دیکھتے رہے، ان کی جنت تو پکی ہو گئی نا، تو ان کی جنت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ اور جو 63 سال تک دنیا میں چہرہ انور تکتے رہے اور جو وفات کے بعد بھی حضور کے ساتھ سوئے ہیں، تو ان کی جنت میں کیا شک ہے؟ تو ان کی جنت میں کوئی شک ہے نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائے گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر کو اللہ اٹھائے گا، ہم تینوں جائیں گے جنت البقیع میں، پھر بقیع والے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم یہ انتظار کریں گے مکہ والوں کا، مکہ والے آئیں گے، پھر ان کے ساتھ مل کے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے۔ کل مجھے ایک بزرگ ملے، ان کا نوجوان بیٹا جو مکہ میں وہاں فوت ہو گیا، وہیں دفن ہے، اور میں بھی 2019 میں اللہ پاک مجھے بھی لے گئے تھے، میری والدہ سے بھی ساتھ تھی، تو میری والدہ بھی مکہ میں دفن ہے، وہیں وفات ہو گئی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ پہلے ہی موقع محل لے لیا، ہم نے تو بھاگ کر جانا ہے، ہم نے اپنے علاقوں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جنت البقیع والے میرے ساتھ،
मैं मक्का वालों का इंतजार करूंगा, वो मेरे साथ आएंगे, फिर हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। और मैं दुआ क्या करूंगा पता है? मैं दुआ क्या करूंगा कि या अल्लाह मदीना वालों को जन्नत में पहले भेज दे, या अल्लाह मदीना वालों को जन्नत में पहले दाखिल कर दे। तो यहाँ एक सवाल बनता है, अल्लाह ताला फरमाते क्या महबूब, मदीना तो तेरा शहर है, मदीना तो तेरा शहर है, मक्का तो मेरा शहर है, बैतुल्लाह तो इधर मक्का मुकरमा में है, मेरा घर तो मक्का में है, क्या ही ज्यादती है कि अपने शहर वालों को पहले जन्नत में दाखिला करवा रहा है, मेरे शहर वालों को बाद में। लेकिन कहा अल्लाह ने ये सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? महबूब जिथे तू राजी मैं रब भी राजी। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कुरान में है नहीं? अल्लाह फरमाते हैं वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब उस वक़्त तक मैं आपको देता रहूंगा जब तक आप राजी नहीं होंगे। और हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह तू मेरा रब है, तू मुझे देता रहेगा जब तक मैं राजी नहीं होऊंगा, मैं भी उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर रह गया। मैं अपने हर उम्मती को जन्नत में दाखिल करवा के फिर जो है जन्नत में जाऊंगा। और हमारे उस्ताद हैं जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के बानी शेख रदील मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जालिंदरी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों हज़रात हज और उम्रे के लिए वहाँ तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में खैमा लगाया हुआ था, उस वक्त ये बिल्डिंगें नहीं हुई थी, बाद में बनी हैं। जनरल जवाहर के ज़माना में, इनके ज़माने के बाद बिल्डिंगें बनी हैं। तो बहरहाल वो खैमे में मदीना मुनव्वरा का एक अरब बच्चा मानूस हो गया। तो हर रोज आ जाता है हज़रात के पास, खाना खाता, नमाज़ें पढ़ता, आगे पीछे चलता फिरता। जब इनकी वापसी का वक्त आया तो इन्होंने बच्चे से कहा, बच्चे हमारे पास पाकिस्तान चलते हो, हम आपको दीनी तालीम देंगे, हम आपको कुरान सिखाएंगे, हम आपको रोटी अच्छी देंगे, हम आपको रिहाइश अच्छी देंगे, तो हमारे साथ रह जाना, तो हमारे साथ मनहूस हो चुका है, तो हमारे साथ पाकिस्तान चला चल। तो छोटे से बच्चे ने हजूर अलैहिस्सलाम के शहर के साथ मोहब्बत तो देखे, हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की मोहब्बत देखे। छोटा सा बच्चा कहने लगा, चाचा ये रोज़ा वहाँ है, चाचा ये सबज गुंबद वहाँ है। कहा बेटे ये सबज गुंबद तो नहीं है। फरमाया चाचा फिर मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता, चाचा ये सबज गुंबद मैं नहीं छोड़ सकता। हमारे मौलाना साहब आ गए तो कहते मैं टैक्सी में बैठा हुआ था और दूसरा टैक्सी वाला आके करीब रुका तो आपस में अरबी में बातें करने लगे। उनको क्या पता कि मैं अरबी जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो एक दूसरे से कह रहा था कि यार कारोबार कैसा चल रहा है। तो दूसरे ने कहा यार कारोबार तो अच्छा नहीं है, सवारी अच्छी नहीं लग रही। तो जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कारोबार को छोड़ हजूर के हमसाए तो है, हजूर अलैहिस्सलाम की गलियों में तो फिर रहे हैं। हमारे पीर, हमारे शेख, हमारे इलाके के गुजरे हुए बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे इलाके के यहाँ ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में हमारे रहीम यार खान के राना साहब को मुझे बतला रहे थे। कहते ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हज और उम्रा के लिए जाते तो मक्का और मदीना की सरजमीन पे जूते नहीं पहनते थे कि ये बेअदबी है, हजूर के शहर में जूते पहन के चल रहे हैं, ये बेअदबी है। तो जो भी मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों, हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हम सब में पूरी दुनिया की मोहब्बतों से बढ़कर, हम सब में, हम सब के दिलों में हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़कर है। हमें कोई अमेरिका का वीजा दे दे हम नहीं जाएंगे, इंग्लैंड का वीजा दे दे नहीं जाएंगे, बरतानिया का दे दे नहीं जाएंगे। हम कहेंगे हमारा गरीब से गरीब तरीन आदमी वो भी कहता है सब कुछ ले लो बस एक ज़ियारत करवा दो मदीना, एक ज़ियारत हो जाए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस मुबारक शहर की बार-बार वाली हाजिरी नसीब फरमा दे। तो मस्जिदें अल्लाह का घर है, मस्जिदें अल्लाह का घर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मस्जिद को आबाद करते हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमाता है। अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं मैं उनके घरों को ऐसे चमकाता हूँ जैसे जमीन वालों के आसमान के सितारे चमकते हैं, ऐसे चमका देता हूँ। थोड़ा सा काम बाकी है इस मस्जिद का, 25 फुट बजरी और कुछ सीमेंट जरूरत है। आप अल्लाह की खिदमत में गुजारिश है जरूर काम करें। है ऐसा कि 5-5 फुट दे दे, 5 आदमी को है 5-5 फुट दे दे करीब 90 फुट है। चलो इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ हिसाब न करें, अल्लाह ताला के साथ हिसाब न करें।
ملک صاحب جزاک اللہ. تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے تو درویش بھائی عبد المالک صاحب جزاک اللہ. تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جزاک اللہ. بھائی دیکھ لیجیے جزاک اللہ. چوتھا نمبر بھی علی شیر خدا جناب دیکھ لیں جزاک اللہ. اللہ آپ کی زندگی میں ایمان اعمال میں برکت عطا فرما دے. سنت اللہ جزاک اللہ.